قرۃ العین ملک خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. میں پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھی فارم ڈی میں, اور ان مائی 4th ایئر آف مائی یونیورسٹی آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اپیئر ان دا کمپیٹیٹیو ایگزام. کتنا میٹر کرتا ہے آپ کا اسٹڈی بیک گراؤنڈ اور آپ کا گھر کا ماحول سی ایس ایس کے لیے؟ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے. گھر کا ماحول کسی بھی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتابی کیڑا ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کریں کانفیڈنٹلی, انتھوزیاسٹکلی. ہمارے یہاں پہ تو ہر بیٹی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے. آپ نے سی ایس ایس کا خواب دیکھا کیوں؟ One of the Deputy Commissioner of Gujarat, he was the chief guest of the annual function of my school when I was in grade 4. And I remember کہ I asked my father کہ who is the Deputy Commissioner. تو انہوں نے کہا کہ these are those people who take a very big competitive exam of Pakistan and they are very brilliant. I think that was the point that stick to my mind and I started thinking on these lines. کہ کون ہے جو سی ایس ایس کر سکتا ہے؟ اس کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ کسی بہت اسٹرانگ اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کی یا کسی فیملی بیک گراؤنڈ کی یا کسی ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنس لیول کی ضرورت ہے. تو یہ فنکشنز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو زندگی میں ہمیشہ چلتی ہیں, لیکن جو اسٹرگل کا ٹائم ہوتا ہے دیٹ از آلویز اے لمیٹڈ ٹائم. آئی ہیو آلویز بین دا اسٹوڈنٹ آف مائی فادر. انہوں نے مجھے بچپن سے پڑھایا, مجھے انہوں نے اخبار پڑھنا سکھایا جب میں بہت چھوٹی تھی. انہوں نے مجھے بک ریڈنگ کا شوق میرے اندر پیدا کیا, کمپٹیشن کی سینس ڈیولپ کی, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جس کے لیے آئی ایم گریٹفل ٹو ہیم از دیٹ ہی بلیوڈ ان می. ایسے لوگ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ بیکاز آئی ہیو بین اے سائنس اسٹوڈنٹ تو میں یہ نہیں کر سکوں گی, اٹس اے ویری ڈفرینٹ کائنڈ آف ایگزام. ایک تو میں اپنے دفتر کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتی ہوں. آئی آلویز لائک ٹو ٹاک ٹو پیپل. میں ان سے بات چیت کرتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے ان کے مسائل سننے کا اور پھر ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور ریلیف تو کسی انسان کو آپ اچھے طریقے سے بات کر کے بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ایسے مواقع, ایسی اپرچونیٹیز دے کہ میں لوگوں کی لائف میں ڈفرینس کریٹ کر سکوں. زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر, اپنی قابلیت پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. السلام علیکم, پاکستان زندہ باد. ناظرین, آج جس ہیرو پاکستان سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے, قرۃ العین ملک خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. اسلام آباد انتظامیہ میں سب سے اہم اور سینئر ترین آفیسر, ایڈیشنل کمشنر کے عہدے پر فائز ہیں. کس طرح سی ایس ایس کیا, کس طرح فارم ڈی کے بعد سوچا کہ سی ایس ایس کروں گی اور سی ایس ایس ہوا, لیکن جو ان کی کارکردگی رہی سی ایس ایس ایگزامز میں اس نے ہمیں مجبور کیا کہ ان کے ساتھ بات کی جائے, لوگوں کو بتایا جا سکے کہ کس طرح انہوں نے تیاری کی, ڈگری کے دوران ہی سی ایس ایس کی تیاری کی, اور کس طرح سے بہترین مارکس نہ صرف ایسے میں بلکہ دیگر سبجیکٹس میں بھی بڑے اہم اور نمایاں پوزیشن حاصل کی. میرے ساتھ قرۃ العین ملک صاحبہ موجود ہیں. میڈم بہت شکریہ, آپ بات کریے. میڈم, ہم نے جو آپ کے بارے میں پڑھا, ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہمیں تو جب ڈگری ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بہت فکر ہوتی ہے, ایون بی ایس سی کے درمیان بڑی فکر ہوتی ہے اور بڑی محنت درکار ہوتی ہے. آپ فارم ڈی پڑھ رہی تھیں یونیورسٹی آف پنجاب سے, اسی دوران آپ نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی, کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس موضوع پر بات کرنے کا. بالکل ایسا ہی تھا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھی فارم ڈی میں, اور ان مائی 4th ایئر آف مائی یونیورسٹی آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اپیئر ان دا کمپیٹیٹیو ایگزام. ایک تو اس کی ریزن یہی تھی کہ ایک کریئر کو پرسو کرنے کا پیشن تھا, اینڈ جوائننگ سول سروس ہیز بین مائی ایمبیشن اینڈ مائی فادرز ڈریم ایور سنس مائی چائلڈہڈ. آئی آلویز ہیڈ دس تھاٹ کہ میں نے اس کو پرسو کرنا ہے. تو جنرل ریڈنگ میری بہت اچھی تھی شروع سے, ایز اے ہابی میں وہ کتابیں جنرلی پڑھتی رہتی تھی جو کہ لوگ عموماً اسپائرنٹس سی ایس ایس کی تیاری کے دوران پڑھتے ہیں. خاص طور پہ ڈان نیوز پیپر واز اے ریگولر فیچر ان آور ہوم ایور سنس آئی واز ویری لٹل, اینڈ آئی یوز ٹو ریڈ دیٹ اینڈ آئی یوز ٹو رائٹ لیٹرس ٹو ایڈیٹر آلسو. تو وین آئی واز ان دا یونیورسٹی تو میں نے سوچا کہ میرے پاس کچھ انف نالج اکٹھا ہو گیا ہے, تو لیٹس ٹیسٹ دیٹ اینڈ اپیئر ان دا ایگزام. تو میں نے 4th ایئر میں ایگزام کی تیاری کی, فائنل ایئر تک میں نے ایگزام دے دیا تھا.
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला was exceedingly kind that I was able to make it in my first attempt. अच्छा मैडम, ये बताइए, हमने देखा कि घर का माहौल बड़ा मैटर करता है। आपके केस में मुझे लगता है कि घर में शुरू दिन से ही माइंड मेकिंग की गई थी, जैसे आपने बताया कि बचपन में अब तक आप बाकायदा इंग्लिश अखबारात पढ़ती रहीं, आप लेटर्स लिखती रहीं एडिटोरियल बोर्ड को। क्या कहना चाहेंगी कि कितना मैटर करता है आपका स्टडी बैकग्राउंड और आपका घर का माहौल CSS के लिए? मेरे ख़्याल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर का माहौल किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट की के एक्सेल करने में और उसकी एकेडमिक ग्रोथ में। मेरे घर के माहौल में ऑब्वियसली मेरे वालिद साहब जुडिशरी में थे, मेरी मदर प्रोफेसर थी और हमारे घर का माहौल इनहेरेंटली बहुत एकेडमिक था। My father has been very focused towards our studies and that was his topmost priority throughout his life. उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। He himself is a role model. He is in himself as an institution which actually inspired me कि मैं भी अपनी लाइफ में इस तरीके से एक्सेल करूं जिस तरीके से उन्होंने किया। I used to participate in all the curricular and extracurricular activities and I used to do debates when I was in my school, in my college. I used to host the functions in the university also. That was a very strong and a prominent element of my personality which yes I agree it was inculcated from the family background, the environment जो घर का माहौल हमें मिला उसी वजह से ये सारी चीज़ें ultimately they culminated into this. यानी कि ये कहा जा सकता है कि किताबी कीड़ा होना काफ़ी नहीं है? नहीं, आई थिंक वन शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। जैसे ये कहते हैं ना कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग द राइट बैलेंस, तो इसी तरह से इट इज़ गुड टू बी अ गुड स्टूडेंट बट वन शुड ऑल्सो बी अ गुड पर्सन, कम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट में कि आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें कॉन्फिडेंटली, एंथुजियास्टिकली। आप राइटिंग्स भी करें, आप स्पीचेस भी करें, आप डिबेट्स भी करें। इवन इफ़ यू लाइक म्यूज़िक तो आप उसमें भी अपने टैलेंट को और अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें। Enjoy all aspects which ultimately contribute in making a personality strong. It's not only about becoming a bookworm या आप सिर्फ too much academic centric होके ही कर सकते हैं। I think it's a blend of everything but has to be done in a balanced way. अच्छा मैडम, जब मैट्रिक हो रहा था, इंटर हो रहा था, तब क्या प्लान था फ्यूचर का? क्या करियर प्लानिंग थी? क्या हुआ? और हमने देखा कि हमारे यहाँ पे तो हर बेटी को डॉक्टर बनने का शौक होता है, आपने CSS का ख्वाब देखा, क्यों? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इट ऑल्सो। मेरे फादर की शायद ये बहुत डिज़ायर थी कि मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको उस वक्त DMG कहते थे, उसमें आऊँ। एंड बिकॉज कुछ ऐसे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ जब मैं आई वॉज इन माई वेरी इम्प्रेशनेबल एज ऑफ माई लाइफ, I got inspired from them. One of the Deputy Commissioner of Gujarat, he was the chief guest of the annual function of my school when I was in grade 4. And I remember कि I asked my father कि who is the Deputy Commissioner? तो उन्होंने कहा कि these are those people who take a very big competitive exam of Pakistan and they are very brilliant. I think that was the point that stick to my mind and I started thinking on these lines. Although I pursued my professional degree also, I did my degree in law as well from University of Punjab, but I think ultimately Allah Ta'ala had chosen me for this service as well. अच्छा, आपने US से मास्टर्स भी किया, LLB कर लिया, फॉर्मा डी कर लिया, डी फॉर्मा कर लिया, लगता है कि काफ़ी पढ़ाई का शौक़ है। लोगों के बारे में बताइए। हमारे यहाँ पर जो नौजवान हैं उनको ये लगता है कि CSS काफ़ी मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। आप पढ़ाती भी रही एक लंबे अरसे तक, एक लंबी फहरिस्त है आपके स्टूडेंट्स की जो भी सर्व कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि कौन है जो CSS कर सकता है? देखिए, मेरी ऑब्ज़र्वेशन, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि CSS पाकिस्तान का एक बहुत ही आम दर्जे का इम्तहान है जिसको कोई भी ऐसा इंसान क्वालिफ़ाई कर सकता है जिसके अंदर एक इंटरनल कमिटमेंट हो इसको परस्यू करने की। इसके लिए मैं नहीं समझती कि किसी बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड की या किसी फैमिली बैकग्राउंड की या किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस लेवल की ज़रूरत है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्ज़ाम नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी एग्ज़ाम है, एन एक्सीडिंगली ऑर्डिनरी एग्ज़ाम, बट it is competitive, it demands a lot of hard work, it requires a lot of persistent and consistent effort and an internal commitment. जब ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं तो फिर आई डोंट सी कि देयर इज़ एनी वे दैट एनीबडी वुड फेल इट और एनीबडी वुड नॉट बी एबल टू डू इट।
اچھا یہ بتائیے ڈیڈیکیشن کے حوالے سے تو آپ بات کریے، لیکن دیر شوڈ بی اے اسپیسیفک پیٹرن جس کو فالو کیا جانا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ جب آپ نے سی ایس ایس کی تیاری کی، جو مارکس ہیں آپ کے، خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے میں ہر دوسرا شخص فیل ہو جاتا ہے، اس میں آپ کے جو مارکس تھے بہت اچھے تھے. پاک اسٹڈیز میں آپ کے مارکس بہت اچھے تھے. اسٹڈی بیک گراؤنڈ تو کوئی ڈفرینٹ تھا، کس طرح سے مینج کیا، کس طرح ڈفرینٹلی آپ تیاری کر رہی تھیں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ بیسکلی ایسے کو لے کے تو بہت زیادہ مسکنسیپشنس ہماری اسپائرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ہے. آئی تھنک اٹس ناٹ اباؤٹ گائیڈنس، رادر اٹ از ٹو مچ گائیڈنس وچ از ناؤ اویلیبل آن ایسے وچ پر ہیپس از سم ویئر ڈی ٹریکنگ دا کینڈیڈیٹس. ایسے کا جو پیپر ہوتا ہے وہ ایک انگریزی زبان کا امتحان ہوتا ہے جس میں آپ نے ایک ٹاپک کو سلیکٹ کر کے اس میں نہ صرف یہ کہ ایگزامینر کو اس بات پہ کنونس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو انگریزی زبان لکھنے پر اور اپنی بات کو اس میں سمجھانے پر عبور حاصل ہے، بلکہ جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے اس میں بھی آپ کے پاس انف نالج ہے. تو بیسکلی انگریزی کے لیے یا انگلش ایسے کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آسان ٹرائی ٹو رائٹ ایز مچ ایزی انگلش، بٹ اٹ ہیز ٹو بی کریکٹ ان ایوری رسپیکٹ. Correct in terms of its grammar, correct in terms of its spellings, and correct in terms of the punctuation. آپ کا ایکسپریشن ایسا ہو دیٹ یو آر ایبل ٹو ایکسپریس یور سیلف ایون ان دا سمپلیسٹ آف دا ورڈز. دیر از نو نیڈ ٹو یوز فلاری اور وربوس اور ایڈیومیٹک لینگویج آن وچ دا چلڈرن آئی مین دا اسٹوڈنٹس دے ویسٹ اے لاٹ آف دیئر ٹائم ان لرننگ دا ووکیبلری فرام دا GRE اینڈ unnecessary effort that they keep on putting in under this conception کہ may be بہت مشکل انگریزی لکھنے سے شاید they would be able to get through. That is not the case. I think one should use very simple, very easy English, but it should be correct. The expression should be good and comprehensive, and the topic which has been selected اس میں آپ کے پاس انف نالج ہو اور آپ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپریس کر سکیں. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. لوگوں یہ لگتا ہے کہ جب آپ سی ایس ایس کرتے ہیں تو آپ کو عید پر فنکشنز پر بھی لوگوں سے دور رہنا پڑتا ہے، آپ کو فیملی سے دور رہنا پڑتا ہے، ایک کمرے میں خود کو بند کرنا ہے، پڑھنا ہے. آپ کے کیس میں ایسا ہوا؟ I believe that this exam is quite a technical and difficult exam in a way کہ آپ کو اپنی لائف میں پرائیورٹائز تو کرنی پڑتا ہے چیزوں کو. I'm not saying کہ آپ بالکل سوسائٹی سے الوف ہو جاتے ہیں. This is even otherwise not possible and not even recommended. لیکن making your studies priority number one, particularly when you are pursuing competitive examinations is something which I recommend. آپ اس کو اپنی priority number one جب بنا لیں گے تو پھر everything else in life will go into a secondary or a tertiary position. تو یہ فنکشنز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو زندگی میں ہمیشہ چلتی ہیں، لیکن جو اسٹرگل کا ٹائم ہوتا ہے دیٹ از آلویز اے لمیٹیڈ ٹائم اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ لائف آفرز سچ کائنڈ آف اپرچونیٹیز ٹائم اینڈ اگین. انسان کے پاس ایک لمیٹیڈ ٹائم ہوتا ہے، لمیٹیڈ اپرچونیٹی ہوتی ہے. اگر اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیا جائے تو اس کے بعد ساری زندگی آپ پارٹیز اور فنکشنز اور یہ سب کچھ اٹینڈ کرتے ہیں. یہ بتائیے، آپ نے بتایا کہ اٹ واز یور فادرز ڈریم کہ آپ سی ایس ایس کریں، وہ خواب پورا ہوا. سی ایس ایس تو ہوا ہی ہوا، لیکن آپ اسی گروپ میں آئیں جس کا بچپن میں آپ نے بھی سمہاؤ خواب دیکھا، آپ کے والد نے بھی دیکھا. جب سی ایس ایس ہو گیا، آئی وانٹ ٹو نو دا مومنٹ جب رزلٹ آیا اور اسی گروپ میں، ایک تو پہلے تو آپ کا ریٹن کلیئر ہوا، لیکن اس کے بعد جب آپ کا فائنل جو لسٹ لگی اس میں اسی گروپ میں آپ تھیں جو آپ نے کبھی سوچا، کبھی دعا مانگی. والد صاحب کا کیا رسپانس تھا جب ان کو بتایا؟ Obviously he was very happy. I mean, I dedicate all my success to him, and it was not my success, it was his success. It is his success, and I will always attribute it to him. He was the first person jinko maine bataya. Somehow he got to know, and I also told him that perhaps when I look back in my life, few those days which I always cherish and I always remember them very lovingly, this was one of those days, and alhamdulillah I was able کہ ان کی خواہش تھی اور انہوں نے ساری زندگی اس کے لیے بہت محنت کی میرے ساتھ. انہوں نے مجھے بچپن سے خود پڑھایا. میں اپنی قابلیت کا یا جو تھوڑی بہت قابلیت ہے اس کا کوئی کریڈٹ کسی اسکول کو نہیں دیتی. I have always been the student of my father.
انہوں نے مجھے بچپن سے پڑھایا، مجھے انہوں نے اخبار پڑھنا سکھایا جب میں بہت چھوٹی تھی. انہوں نے مجھے بک ریڈنگ کا شوق میرے اندر پیدا کیا، کمپٹیشن کی سینس ڈیولپ کی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جس کے لیے آئی ایم گریٹفل ٹو ہیم از دیٹ ہی بلیوڈ ان می. ان کو یقین تھا کہ آئی ول بی ایبل ٹو ڈو دس، اینڈ اٹ واز ہز بلیف دیٹ ہیز میڈ می وٹ آئی ایم ٹوڈے. بہت اچھا لگا کہ آپ یقیناً اپنے والد کی جو خدمات ہیں آپ کی زندگی میں، انہوں نے جس طرح سے آپ کو بنانے کے لیے اپنا ٹائم، اپنی انرجی، سب کچھ لگایا. آپ ایموشنل بھی ہو گئے ان کا ذکر کرتے ہوئے. یہ بتائیے، والد تو تھے جنہوں نے کہا کہ یو کین ڈو دس، کچھ لوگ ایسے تو ہوں گے جنہوں نے کہا کہ یو کانٹ ڈو دس، دس از CSS. دیکھیں، ہر طرح کے لوگ آپ زندگی میں یو انکاؤنٹر آلموسٹ آل کائنڈز آف پیپل اینڈ اٹ میکس آل کائنڈز آف پیپل ٹو میک دس ورلڈ. ایسے لوگ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ بیکاز آئی ہیو بین اے سائنس اسٹوڈنٹ تو میں یہ نہیں کر سکوں گی، اٹس اے ویری ڈفرینٹ کائنڈ آف ایگزام، اس میں بہت ایکسپریشن میٹر کرتا ہے جو کہ سائنس اسٹوڈنٹس کا اتنا اچھا نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، شی از ٹو گڈ اینڈ وہ جب ایگزام دے گی تو کر لے گی. بٹ آئی تھنک میری مدر کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر کہ انہوں نے کبھی بھی مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیا. ہمیشہ وین ایور دیر ور نیگیٹیو ونڈس شی یوز ٹو برنگ پازیٹیو وائبس، اور اس نے مجھے دیٹ کیپٹ می آن مائی فیٹ. اینڈ وہ جو نیگیٹیوٹی تھی یا جو کہیں سے کوئی نیگیٹیو کامنٹس آتے بھی تھے بیکاز آف مائی پیرنٹس، دے کوڈ نیور ٹیک اوور می. اچھا میڈم، CSS تو ہر نوجوان، ہر اسٹوڈنٹ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے پاکستان میں رہتے ہوئے ترقی کرنی ہے، اس کا خواب بن چکا ہے. کیا لگتا ہے، ایک بڑی تعداد ہے جن کو آپ نے پڑھایا، جو سرو کر رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کو یہ خواب دیکھنا چاہیے، کون لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کیا ایڈوائس آپ کرتی ہیں کہ کیا میٹرک سے ہی ڈیسیژن میکنگ اس حوالے سے کرنی چاہیے اور اکارڈنگلی اپنا جو انٹر دین BS آنرز ان کو اکارڈنگلی سلیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی جنرل لائف کے اندر ایون ادروائز بھی ایڈ کرنی چاہیے، ویدر یو اپیئر فار اینی کمپیٹیٹیو ایگزام اور ناٹ. لیکن اخبار پڑھنا ایک بہت اچھی عادت ہے، اور نہ صرف یہ کہ آپ کے ایکسپریشن کو، آپ کے نالج کو امپروو کرتا ہے، اٹ کیپس یو اویئر آف یور سراؤنڈنگز آلسو. اور آپ کی ایک اوپینین بننا شروع ہو جاتی ہے آن یور ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز اینڈ دین انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ آل دیٹ. تو کوئی بھی ایسا انسان جس کی زندگی میں یہ سب چیزیں شروع سے چل رہی ہوں اور وہ ان کو کوئی بھی سبجیکٹس آپ پڑھیں، اٹ از ناٹ کہ آپ اگر اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے CSS آسان ہے، اور اگر آپ لٹریچر کے ہیں تو آپ کے لیے نہیں ہے یا زیادہ آسان ہے. بیسکلی اٹ از اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا نیچر آف دا ایگزام. آپ بہت سی چیزوں میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور اس میں آپ کا نالج بھی ہے، آپ کا ایکسپریشن بھی ہے، آپ کی پرسنالٹی بھی ہے، آپ کا کانفیڈنس لیول بھی ہے، آپ کی ٹائم مینجمنٹ بھی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کی نروز کتنی اسٹرانگ ہیں اور آپ اس سارے پروسیس کو کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اینڈ تک لے کر چل سکتے ہیں، یہ سب کچھ امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک اینی بڈی کین ڈریم فار اٹ. Everybody is equally eligible and capable of doing it. I would not say teaching, but I have been guiding many students of CSS ever since I have done my CSS. I haven't seen any single individual جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ اس میں potential نہیں تھا یا he shouldn't have dreamt of it. Anybody can do it. It's all about doing it in the right way, working smartly, making proper planning, working hard and staying committed. آپ نے جیسے کہا کہ ایک بڑی تعداد ہے جن کو آپ یقیناً گائیڈ کرتی رہی ہیں، وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ میڈم آج ایڈیشنل کمشنر اسلام آباد ہیں، کہاں کہاں سے سفر ہوتا ہوا آج اسلام آباد پہنچا ہے؟ بس جیسے ہی CSS کرتے ہیں تو اس کے بعد تو انیشیل ٹریننگ سول سروسز اکیڈمی لاہور میں ہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اسپیشلائزڈ ٹریننگ پاکستان ایڈمنسٹریٹو کیمپس لاہور میں کرنے کے بعد میری پہلی تعیناتی ایز اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی سٹی ہوئی تھی، جہاں میں نے تقریباً 2.5 سال سرو کیا. اس کے بعد آئی واز پوسٹڈ ٹو اسسٹنٹ کمشنر گجر خان، جو کہ اگین راولپنڈی کی ہی ایک تحصیل ہے. میں نے اس کے بعد پنجاب ریونیو اتھارٹی کو پنجاب میں ایز ڈپٹی کمشنر جوائن کیا. اس کے بعد آئی گاٹ دا اپرچونیٹی ٹو اسٹڈی ان دا US، اور وہاں سے واپسی پر میں نے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی میں کچھ عرصہ سرو کیا، اور اس کے بعد آئی ہیو جوائن دس پوزیشن. اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ بطور ACS بھی سرو کرتے رہی ہیں، بطور DC بھی اور دیگر اداروں میں بھی،
کوئی ایسا لمحہ بتائیے جب آپ نے اپنے والد کے ساتھ ذکر کیا ہو یا آپ کو محسوس ہوا ہو کہ جو یقیناً ہم نے آپ کے بارے میں پڑھا کہ آپ اس لیے اس فیلڈ میں آنا چاہتی تھی بیکاز آپ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتی تھی. کوئی لمحہ بتائیے, کوئی فیصلہ بتائیے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں بہتری لانے میں کامیاب ہو سکی ہیں. ایسے بہت سے مواقع ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ جب ہم اپنی سروس جوائن کرتے ہیں ایز اسسٹنٹ کمشنر تو وہ بالکل گراس روٹس لیول کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ہر عام آدمی کا ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے. وہ زمین سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ جنرل ایڈمنسٹریٹو ایشوز سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے جب بھی میرے پاس, ایک تو میں اپنے دفتر کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتی ہوں. آئی آلویز لائک ٹو ٹاک ٹو پیپل. میں ان سے بات چیت کرتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے ان کے مسائل سننے کا اور پھر ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور ریلیف تو کسی انسان کو آپ اچھے طریقے سے بات کر کے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آبویسلی ہم لوگ جب سرکار کے ایمبٹ میں رہ کے کام کرتے ہیں تو قانون اور قاعدے کے مطابق چلتے ہیں. ہر انسان کا کام بعض دفعہ نہیں ہو سکتا کسی قانون یا کسی رولز ریگولیشنز کی وجہ سے, لیکن کسی بھی آفیسر کا جو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, جو اس کی ہمبلنس ہے, جو اس کی پولائٹنس ہے, جو اس کی ایمپتھی ہے ٹورڈز اے کامن مین, وہ ہی ایک بہت بڑا ریلیف ایٹ ٹائمس مجھے فیل ہوتی ہے کہ somebody enters in your office with a very sad face and he leaves that with a contented heart that somebody was there sitting in that office who heard him or her. تو وہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن مجھے اپنے لیول کے اوپر لگتی ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں جب ہم بہت انیشیل لیولز پہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو میڈم یہ بتائیے آخر میں کہ آپ نے بتایا آپ نے فارمیسی بھی پڑھ لی, آپ نے LLB بھی کر لیا, آپ نے MSB US سے کر لیا, آپ ماشاءاللہ کے اچھے عہدے پہ فائز ہیں, کیا رہ گیا؟ ابھی تو اٹس جسٹ اے بگننگ آئی تھنک. ابھی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے مزید مواقع دیے اور مجھے اس قابل سمجھا تو آئی ووڈ لائک ٹو سرو دا پیپل آف پاکستان ان مینی ڈفرینٹ کیپیسٹیز. Again, public service delivery is my ultimate goal and that is my passion inside my heart. اور I would always pray and I would always be looking forward کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے مواقع, ایسی اپرچونیٹیز دے کہ میں لوگوں کی لائف میں ڈفرینس کریٹ کر سکوں. کیا کہیں گی یوتھ کو آخر میں جن کو آپ اب تک گائیڈ تو کرتی رہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید آپ تک نہ پہنچ سکے لیکن وہ اس انٹرویو کے ذریعے آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کو, آپ کی گائیڈ لائن کو سن پائیں گے, کیا کہیں گی؟ اگین وہی سوال ہے کہ کون کر سکتا ہے CSS, کس کو کرنا چاہیے, کس کو کیوں کرنا چاہیے, اور اگر ہو جاتا ہے تو کس طرح کی زندگی ہے جس سے لوگوں کی زندگیوں میں فرق لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر, اپنی قابلیت پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. اس کے بعد آپ محنت کریں اور نیک نیت ہو کر محنت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے اپنی خاص مدد شامل فرمائیں گے اینڈ یو ول سی دا میریکلز ہیپننگ ان یور لائف. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف یہی سوچا ہو کہ آپ نے CSS ہی کرنا ہے یا آپ نے کوئی اور کریئر ہی پرسو کرنا ہے, لیکن بیکاز آف ون ریزن اور اندر آپ وہ نہیں کر پائے. مگر جو بیسک ایلیمنٹس ہیں جو میں نے ابھی مینشن کیے کہ آپ کی کمٹمنٹ, آپ کا ہارڈ ورک, آپ کی رائٹ انٹینشن اگر آپ کے ساتھ ہے, آپ کا جو اپنے اندر یقین اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا یقین آپ کے ساتھ ہے, تو آپ زندگی میں کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے اور کہیں نہ کہیں ایکسیل کر لیں گے. اور جہاں بھی جائیں, جس بھی پروفیشن, جس بھی عہدے پہ کام کریں, ٹرائی ٹو گیو یور بیسٹ ٹو دیٹ اور اسی میں ایکسیل کریں اور اپنا نام پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کی مدد کرتا ہے جو محنت کرتا ہے. اس نے کہا ہے, خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, کہ میں انسان کو اتنا ہی عطا کرتا ہوں جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے. اگر ہم اس کی بہت زیادہ کمپریہنسو میننگ میں بھی جائیں تو ہمیں اس میں یہی ایلیمنٹس نظر آئیں گے کہ وہ کوشش جو ہے وہ آپ کی نیت ہے, وہ آپ کی ایفرٹ ہے, وہ آپ کی محنت ہے, وہ آپ کا یقین ہے, وہ آپ کی اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے, کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ ایفرٹ ہے, which ultimately culminates in your success. کوشش کریں گے تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومیں گی. یہ میرے ساتھ قرۃ العین ملک ہیں جو کہ ایڈیشنل کمشنر اسلام آباد ہیں. انتہائی پازیٹیو فیس ہیں پاکستان کی خواتین کا. آپ نے دیکھا کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہم اکثر بات کرتے ہیں پاکستان کی خواتین کے حوالے سے, مسائل کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن یہ ہیں
روشن چہرہ پاکستان کی کامیاب خواتین کا، جنہوں نے محنت پر بھروسہ کیا، قابلیت پر بھروسہ کیا، چلتی گئیں اور اللہ نے ان کو عہدوں سے نوازا، عزتوں سے نوازا۔ یہ ہیں ہماری ہیرو پاکستان، اور اگلے ہیرو پاکستان کے ساتھ دوبارہ سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔